हेलो हेलो। फोन काट दे रहे हैं भाई। हाँ बोलो इंग्लिश, बोलो बोलो। नहीं फोन काट दे रहे हैं आप, अच्छी बात नहीं है ये। हम समझ गए हो, ये तुम कंप्लीट इंग्लिश हो, शैतान साले की चुड़ैल। मेरी बात सुनिए, अब आप गाली वाली तो दीजिएगा, वो सिखाया गया होगा आपको ट्रेनिंग में। ये मैं कह रहा हूँ गाली नहीं दे रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ और क्या है। हाँ मैं कह रहा हूँ कि इब्लीस, आज का जो सबसे बड़ा इब्लीस है ना दौरे हाजिर का, वो शकील बिन हनीफ है। शकील को जितना इस वक्त के वे मौलवी शकील को जितना मैं जानता हूँ उतना आप नहीं जानते हैं, ठीक है इरफान भाई। मैं कह रहा हूँ कि मुस्लिम शरीफ के मुकदमे में एक हदीस है, मुस्लिम शरीफ का जो मुकदमा है उसको पढ़िएगा। आप अभी सियाह-सित्ता की बात कर रहे थे, आपने सिर्फ सियाह-सित्ता ही रटा है। आप कह रहे हैं सियाह-सित्ता 6 हदीस है। 6 हदीस नहीं है, सियाह-सित्ता हदीस की 6 किताबें हैं। ये इस्लाम हमारा सिखाता क्या धोखा फरेबी झूठी बातें, इस तरह से आप झूठ तरीके से। सबसे बड़ा फरेबी, सबसे बड़ा दज्जाल और कज्जाब तो शकील बिन हनीफ है। और वो कैसे है वही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, तो आप समझना नहीं चाह रहे। कैसे है वो मैं बताऊंगा ना आपको भाई। वो कैसे है, दज्जाल और कज्जाब कैसे है, और उसको मानने वाले ईमान से खारिज है, इस्लाम से खारिज है, और कैसे है ये मैं समझाऊंगा आपको। सबसे बदतरीन मखलूक जो है इस जमाने का उलमा है, बदतरीन मखलूक से बदतरीन मखलूक है। ये हदीस है, बुखारी की हदीस है। ये आप लोग जो दज्जाल की औरत से जो उनकी डर है ना, अभी इस जमाने के गुमराह उलमा हरामिद ये लोग, ये आप ही लोग हैं, आप ही लोग जैसे ये मतलब उलमा से तो दूरी इसलिए की जा रही है आप लोगों को, और मोबाइल रखने भी इसलिए नहीं दिया जा रहा है कि उलमा सही बात बता देंगे तो शकील की असलियत पता चल जाएगी, ठीक है। हमको मालूम है ना, नहीं, उलमा सही बात बताएंगे। उलमा इस्लाम को जो धंधा पानी सब बना के रखा है, चाहे जो भी फिरके वाले हो, चाहे कुरान हदीस की बात बता देंगे, उलमा कुरान हदीस की बात बता देंगे तो शकील के चेले जो है वो कैसे दावत देंगे, गुमराही कैसे फैलाएंगे वो। ये सब फालतू बातें है, ऐसा कुछ तो इसलिए उलमा के खिलाफ जहर घोला गया है। आप लोगों के जहन में जो उलमा के खिलाफ जहर घोला गया है वो सिर्फ इसलिए कि उलमा सही बात ना बता दे, ये लोग उलमा से दूर रहे। शकील को मैं जितना जानता हूँ, शकील को जितना मैं जानता हूँ, पता है उसकी फंडिंग कहाँ से हो रही है मालूम है? उसकी फंडिंग कहाँ से हो रही है, और क्या क्या उसको अय्याशिया के, वो जमाने का सबसे बड़ा दज्जाल है, कज्जाब है, और वो हदीस से साबित है। हदीस से साबित है। तो सब बदतरीन मखलूक होने तुम, इसलिए तो बोलवे करोगे तुम। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि आप असलियत जानिए। आप ये बताइए कि सारी दुनिया के मुसलमान गलत है, सिर्फ आप 2-4 लोग सही हैं। फोन क्यों काट देते हैं भाई आप? हम आपसे फालतू में क्यों बात करने जाएंगे? नहीं, फालतू में नहीं, आपके ईमान की सलामती चाहता हूँ मैं। नहीं, खुद की सलामती, अपना सलामती कीजिए, अपने ईमान बचाइए। छोटा सा सिर्फ एक जवाब दीजिए, मैं बात नहीं करूंगा आपसे ज्यादा, कि सारी दुनिया के मुसलमान वो गलत है और आप लोग ही सही हैं, क्या यही बात है? ये आप लोग जहर फैलाया हुआ है, ये इस वक्त बदतरीन उलमाओं को जहर फैलाया हुआ है। आप ये बताइए, जो है वो बोलता नहीं है, और झूठी बातें जो बलेब लगा देता है, तोहमत लगा करके जो है अइम्मे हरमैन को मानते हैं आप? अइम्मे हरमैन को मानते हैं, मुसलमान मानते हैं? अरे तो मुसलमान अइम्मे हरमैन सही तरीके से बात को पहुंचाएगा तब तो। हम लोग जो सही बात है वो सही बात पहुंचाता कहाँ? एक बात सच्ची रहती तो उसमें से 1000 बातें झूठी बातें लगा देते हैं साथ में। नहीं, हरमैन के जो अइम्मा है, जो मदीना मुनव्वरा के इमाम है, जो उधर छोड़ दीजिए, हम इधर वाले अच्छा तरीके। तो आप पहले सऊदी की बात कीजिए ना। बैतुल्लाह के जो इमाम है और जो मदीना मुनव्वरा के इमाम है, क्या वो सही है आपकी नजर में? और कहीं इमाम रहे, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। अगर वो हक पसंद है, हक पर है तो हम जानते हैं, बाकी कुछ नहीं जानते हम। नहीं, वो हक पर है या नहीं, यही तो मैं मालूम करना चाह रहा हूँ। क्या हक पर है? अगर उसकी बैकग्राउंड सही है तो फिर वो सही है, उसका अकीदा सही है, कुरान पर सही है। नहीं है, अगर वो शकील बिन हनीफ को कज्जाब और झूठा मानते हैं, दज्जाल मानते हैं, तो वो हक पर है? जो हजरत मोहम्मद शकील बिन हनीफ को झूठा कहते हैं वो खुद झूठा है, वो बातिल है, बातिल के अलावा नहीं। हजरत मोहम्मद मत लगाइए आप, उसका नाम शकील अहमद खान है, ठीक है, उसके सर्टिफिकेट में है। फालतू बात है। हजरत मोहम्मद शकील बिन हनीफ, आपको मैं सर्टिफिकेट भेज दूंगा शकील बिन हनीफ का, उसमें शकील अहमद खान लिखा हुआ है उसका नाम, ठीक है।
اور پوری دنیا کے مسلمان شکیل بن حنیف کو ایک نمبر کا دجال اور کذاب مانتے ہیں. اب بتائیے کہ ساری دنیا کے مسلمان غلط ہیں, آپ ہی لوگ صحیح ہیں؟ کیا یہ اصل پورے مسلمان کا بیچارہ معصوم ہے, وہ کیا جانے گا. لیکن یہ جو اس وقت کے بدترین علماء جو ہے نا, آپ علماء کی بات مت کیجیے نا, آپ یہ بتائیے کہ ساری دنیا کے مسلمان غلط ہیں. انہیں کا بس جہل کس نے ہو رہا ہے, جہل کس نے ہو رہا ہے, یہ وہی تو کیا ہے, راجنیتی کس نے کی ہے. کیونکہ اس کے اگر یہ جو ہے حضرت پر لوگ ایمان لے آئیں گے, اگر قبول کر لیں گے تو پھر دھندا پانی بند ہو جائے گا نا آپ لوگ کا. پھر دال روٹی کیسے چلائیں گے؟ سب سے غلط صحیح. تو اچھا حضرت, اچھا آپ یہ بتائیے کہ حضرت جو مہدی ہے تو وہ صرف ہندوستان کے لیے ہے نا پوری دنیا کے لیے؟ پوری دنیا کے لیے ہے, کیونکہ بہت کس نے کہا ہے صرف ہندوستان کے لیے. تو وہ کہاں کہاں کے لوگ بیعت ہو رہے ہیں؟ کہاں کہاں کے لوگ بیعت ہو رہے ہیں؟ بہت سارے جگہ, ہم آپ کو کیوں بتائیں گے, بہت سارے جگہ کے لوگ. بھائی جب حضرت مہدی سے تو سبھی لوگ بیعت ہوں گے نا, علماء بھی بیعت ہوں گے. آپ لوگ سب سے بڑا کذاب ہوتے ہیں, کیونکہ آپ کے جو ہے نہیں, آپ یہ بتائیے کہ علماء بھی تو بیعت ہوں گے نا حضرت مہدی سے. زید احمد ناصری جو ہے نا سہارنپور والے, جو اپنے آپ کو اپنا نسل لے گیا, حسب نسب لے گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کے. آپ یہ بتائیے مجھے, اتنے بڑے کذاب نکلا جس کو جواب نہیں ہے. وہ آپ یہ بتائیے مجھے, آپ کسی اور کی بات چھوڑ دیجیے, آپ اپنی بات کیجیے. جو خود کو اپنے آپ کو علیہ رسول ثابت کر رہا ہے, جو خود کو صدر پہنچا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک, وہ خود اتنا بڑا جھوٹا ہے, اتنے بڑے ذاتی میں, تو پھر آپ کس سے بات کریں گے, کس کے بارے میں بات کریں گے؟ سنیے میری بات سنیے, وہ تو بالکل سچے آدمی ہیں جن کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں, مولانا فضیل ناصری صاحب. اچھے طریقے سے معلوم ہے, بہت بہترین وہ طریقے سچے سے. آدمی ہیں, لیکن آپ یہ بتائیے مجھے, چلیے سچ اور جھوٹ کی بات کر لیتے ہیں پہلے. ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے کسی مسئلے کو لے کر, ٹھیک ہے, اور ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے اپنے ایمان کو لے کر, اپنے ایمان کو لے کر جھوٹ بولتا ہے, تو کون ہے بڑا جھوٹا کون ہے, بڑا جھوٹا کون ہے دونوں میں؟ کیا مسئلے کے لے, کوئی جھوٹا ہوتا ہے اور صحیح ہوتا ہے. ہاں تو جھوٹا ہوتا ہے نا, ارے جھوٹا ہوتا ہے نا. ہاں جھوٹا ہوتا ہے, کیونکہ یہ جھوٹا ہے اس وقت. یہ لوگ ایک کافر, سنیے, ایک کافر آدمی آپ کو آ کر کہے کہ میں مسلمان ہوں, تو یہ جھوٹ بڑا جھوٹ ہوگا, یا ایک مسلمان آ کر آپ سے کہے کہ میں نے نماز پڑھی ہے اور اس نے نماز نہیں پڑھی ہے, تو یہ جھوٹ بڑا جھوٹ ہوگا؟ کون سا جھوٹ بڑا جھوٹ ہوگا؟ یا مسلمان ہو یا پھر کافر ہے, جو بھی بولے جھوٹ بولے, جھوٹ ہی, دونوں کا جرم برابر ہے. جو ایمان کے بارے میں ہی جھوٹا ہو. اب شکیل بن حنیف تو تمام لوگوں کے ایمان کو خراب کر رہا ہے نا, آپ کے ایمان کو خراب کر چکا وہ. فالتو باتیں ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. ایسا ہی ہے میرے بھائی, ایسا ہی ہے. آپ اسٹڈی کیجئے, دیکھیے آپ لوگ زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے ہیں, دین کے زیادہ جاننے والے نہیں ہوتے ہیں, تو اس لیے آپ لوگوں کے ذہن کو خراب کیا جاتا ہے. اور علماء, سب سے پہلے علماء سے دوری, یعنی علماء سے دوری کیوں کرائی جا رہی ہے؟ علماء بار بار بولتے بھائی, کیوں علماء, کون سا علماء؟ علماء بے دین یہ لوگ, علماء یہ جس نے اپنے دین اسلام کو بیچ رکھا, جہاں سر میں غیرت میں ابھی آپ سیاستہ کا نام لے رہے تھے. ہم جو آپ سے پوچھے, کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دین کو لے کر کے آئے تھے؟ یہ آپ جو یہ سیلری لے کر کے جو بیچ رہے ہیں, جو آپ جو ہے ہر چیز میں جو ہے ٹیکس لگا دیے ہیں, جو دین کے سارا کام کو جو ہے اس طریقے سے جو ہے قرآن کو بیچ رہے ہیں, حدیث کو بیچ رہے ہیں, ہر باتیں کو بیچ رہے ہیں, تحریر کو بیچ رہے ہیں, کیا نہیں بیچ رہے آپ لوگ؟ یہ کہاں سے ہے بتا دیں. اور شکیل بن حنیف جو کفر بیچ رہا ہے, شکیل بن حنیف جو بیچ رہا ہے, بلکہ اس زمانے کی کذابوں کا جو ہے اصلیت جو ہے وہ ظاہر کر رہے ہیں. وہ لوگ جو بے نقاب, آپ لوگ جو نقاب میں تھے نا, وہ بے نقاب کر رہے ہیں. کتنے لوگوں کا بے نقاب کیا, کتنے لوگوں کا؟ سارے علماء کو, جتنے لوگ ہیں اس میں, جو جھوٹے جڑے ہیں سارے یہ جھوٹے. تو علماء کو بے نقاب کر دینے کے بعد تو عوام کا علماء سے رابطہ ختم ہو جانا چاہیے تھا, ہے کہ نہیں؟ کیا نہیں ہوگا؟ نہیں ہوگا, کیسے ہوگا؟ کیوں؟ پھر وہ کس بات کا مہدی ہوا, وہ کس بات کا عیسیٰ ہوا جو عوام جس کی بات نہ مان رہی ہو, عوام جس کو جھوٹا اور کذاب اور دجال بتا رہی ہو, وہ کس بات کا مہدی ہوا؟ ایسا کبھی ہوا ہے کیونکہ کوئی بھی رہبر آیا ہے تو پھر اس نے جو کہا تو ہوگا. ارے بھائی, جب حضرت مہدی آئیں گے تو سارے لوگ ان کی بات مانیں گے, سب لوگ ان پر بیعت کریں گے, سارے لوگ, تمام لوگ جتنے مسلمان ہوں گے. ایسا کبھی ہوگا نہیں کیا ہے تو آپ کا جتنے بھی صحیح العقیدہ مسلمان ہوں گے, صحیح ایمان والے مسلمان ہوں گے, سب ان پر بیعت کریں گے. صحیح ایمان والے ہی ہوں گے تو اس کے اندر تو پھر درست کرنے کی کیا چیز رہے گا, بیعت کرنے کی کیا ضرورت ہے, جب وہ صحیح پہلے سے رہتے کریں گے. بھائی وہ ظالموں کو ختم کریں گے, وہ ظالموں کو ختم کریں گے. آپ یہ بتائیے نا مجھے کہ شکیل بن حنیف کے اندر
آپ نے مہدی والی یا عیسیٰ والی کون سی کوالٹی دیکھی ہے؟ بہت ساری کوالٹی، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویسا کوالٹی. ایک کوالٹی بتائیے، ایک کوالٹی. بہت سارے کوالٹی، ہر ایک طرح سارے کوالٹی. اس کی پوری زندگی کو دیکھے، ہم زندگی کو دیکھے، سامنے نزدیک سے دیکھے. بھائی اس کی زندگی سے ہمارے سے زیادہ آپ نہیں واقف ہو پائیں گے. اس کا نام شکیل احمد خان ہے، اور حضرت مہدی جو ہوں گے ان کا نام محمد ہوگا، ان کی والدہ کا نام آمینہ ہوگا. ایسا کہیں کوئی حدیث نہیں ہے. ہاں، اور وہ مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے. ہندوستان میں اگر مہدی آنے لگا تو ایک تو قادیانی تھا سب سے بڑا دجال، مرزا غلام قادیانی. اب یہ دوسرا دجال پیدا ہوا ہے شکیل بن حنیف. آپ یہ بتائیے کہ اچھا امام حرم، زمانے کے سب سے بڑا علماء لوگ ہیں یہ سب. امام حرم غلط ہے، سارے علماء غلط ہے، امام حرم غلط ہے. وہ سب حدیثیں، کیا وہ سب حدیثیں غلط ہے جو دجال کے بارے میں بتاتی ہے، حضرت عیسیٰ کے بارے میں، حضرت مہدی کے بارے میں جو حدیثیں بتا رہی ہیں وہ سب حدیثیں غلط ہے، اور شکیل بن حنیف کی بات صحیح ہے؟ بالکل صحیح ہے، حدیث بالکل صحیح ہے، لیکن جو تو آپ نے حدیث پڑھی کہاں ہے؟ آپ نے حدیث کہاں پڑھی؟ کس حدیث سے آپ شکیل بن حنیف کو مہدی مان رہے ہیں؟ ایک حدیث بتائیے مجھے، آپ کس حدیث سے آپ شکیل بن حنیف کو مہدی مان رہے ہیں؟ ایک حدیث بتائیے. سب ڈرامہ بازی نہیں کرنے والا ہے. مطلب ہے یہ نہیں، آپ کے پاس حدیث ہے ہی نہیں تو آپ بتائیں گے کیا؟ آپ کے ذہن کو آپ کے پاس دھوکہ فریبی ہے، جھوٹا مکاری، یہ سب کسی طریقے سے کر کے کسی طریقے سے مطلب شکیل بن حنیف کو آپ مہدی مان رہے ہیں نا بھائی؟ میں تو نہیں مان رہا ہوں نا، میں تو جھوٹا مان رہا ہوں، کذاب مان رہا ہوں، اور میرے پاس دلیل ہے. شکیل بن حنیف کے دجال ہونے کی دلیل ہے. آپ دلیل مانگیے مجھ سے، میں دلیل دے رہا ہوں. اور میرے پاس آپ کے بدترین مخلوق میں سے بدترین مخلوق ہونے کا، اس زمانے کے خنزیر سے بھی زیادہ بدتر ہونے کی علماء کے بارے میں میرے پاس دلیل. مجھے تو لوگ الحمدللہ مسلمان مانتے ہیں، لیکن شکیل بن حنیف کو لوگ دجال اور کذاب مانتے ہیں. اس کی دلیل ہے میرے پاس. آپ شکیل بن حنیف کو اگر مہدی مان رہے ہیں تو آپ دلیل دیجئے اس کے مہدی ہونے کی. ایک دلیل دیجئے آپ. ایک کیا ہزاروں دلیل ہے کہ شکیل بن حنیف. تو ہزار نہیں مانگ رہا ہوں نا میں ایک دلیل مانگ رہا ہوں آپ سے. ایک دلیل دیجیے نا آپ شکیل بن حنیف کے مہدی ہونے کی. آپ لوگ جیسے جھوٹے لوگ کو ہمیں کوئی دلیل دینا نہیں ہے، بنا دلیل بس ہو گیا. دلیل ہوگی آپ کے پاس تب نا. آپ کے ذہن کو ہیک کر لیا گیا ہے. آپ کو یہ بتا دیا گیا ہے علماء سے دور رہو، سوشل میڈیا سے دور رہو، موبائل سے دور رہو. موبائل فتنہ ہے، اس لیے کہ موبائل آپ رکھیں گے تو صحیح بات آپ کو پتہ چل جائے گی. موبائل میں آپ کو صحیح باتیں معلوم ہو جائیں گی، سوشل میڈیا کے ذریعے سے معلوم ہو جائیں گی. اس لیے علماء سے آپ کو دوری بنا دی گئی ہے آپ لوگوں کی کہ علماء صحیح بات بتائیں گے، حدیث کا صحیح مفہوم بتائیں گے. اور آپ ہو گیا نا عرفان بھائی، ایک بھی دلیل نہیں دی گئی آپ سے. ایک بھی دلیل نہیں دے سکے آپ. ایک بھی دلیل نہیں دے سکے آپ. معلوم ہوا کہ شکیل بن حنیف دجال اور کذاب ہے. آپ کی نظر میں بھی معلوم ہوا کہ آپ کی نظر میں بھی شکیل بن حنیف دجال اور کذاب ہے. کذاب آپ لوگ ہیں، اور آپ کی نظر میں بھی شکیل بن حنیف دجال اور کذاب ہے. آپ کی نظر میں بھی